پاکستان کا نظام ٹیکس استحصالی ہے، یہ بہت پرانی شکایت ہے، لیکن اپریل 2022 میں پی ڈی ایم حکومت کی صورت میں آنے والی تبدیلی کے بعد یہ نظام جو ہے اور زیادہ جابرانہ اور ظالمانہ ہو گیا ہے۔ ٹیکس بیس بڑھانے اور پھیلانے کے مشن میں تو پالیسی ساز جو ہیں اتنے کامیاب نہیں ہوئے، اسی لیے ہمیشہ کی طرح نظام ٹیکس کا زیادہ تر انحصار جو ہے وہ تنخواہ دار طبقے، کارپوریٹ سیکٹر اور بلا واسطہ ٹیکسیشن پر ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ جس ملک میں گزشتہ 3 مالی سالوں کا اوسط معاشی نمو فقط 1.62% ہو، وہاں ریونیو کلیکشن اسی دور میں 25% سے زیادہ ہوا۔ اس کا تو ایک ہی مطلب ہے کہ جی عام آدمی پہ براہ راست اور بلا واسطہ ٹیکسوں کا بوجھ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ ریونیو میں اضافہ ملک میں بڑھتی معاشی سرگرمی اور نمو کے بجائے عام آدمی اور منظم کاروباری ادارے یا کارپوریٹ سیکٹر سے پیسے نچوڑ کر حاصل کیا گیا ہے۔ تنخواہ دار طبقے پہ جو بیت رہی ہے، ذرا اس پر بات کرتے ہیں۔ ایف بی آر کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق تنخواہ دار طبقے نے گزشتہ مالی سال یعنی کہتے ہیں نا مالی سال 24 اور 25 میں ریکارڈ 606 ارب روپے کا انکم ٹیکس ادا کیا ہے، جس سے پہلے کے سال کے مقابلے میں 55% زیادہ ہے۔ اندازہ کیجئے 55%۔ تنخواہ دار طبقے کی تنخواہوں میں اس تناسب سے جو ہے اضافہ نہیں ہوا، لیکن اس پر ٹیکس کٹوتیوں کا جو ہے وہ بوجھ بڑھ گیا ہے۔ گزشتہ 3 برس میں ہونے والے افراط زر میں اضافے کا مجموعی اثر بھی اس پر ڈال لیں تو اندازہ ہوگا کہ جناب عام پاکستانی کو کہاں پہ دھکیل دیا گیا ہے۔ معاشی ماہرین کے بقول عام پاکستانی کی قوت خرید یا پرچیزنگ پاور جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں، دور اول میں بھی اور دوئم میں بھی 60% تک کم ہوئی ہے، جس نے معاشی سرگرمیوں کے جو کہتے ہیں نا جمود میں اس کو بڑھانے میں جمود کو بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ یعنی کہ پاکستان کا ٹیکس کا نظام نہ ترقی کو تحریک دیتا ہے اور نہ ہی جو ہے معاشی انصاف فراہم کرتا ہے، بلکہ اس کی جگہ پر جبر اور عدم مساوات کو بڑھا رہا ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے عام پاکستانی نہیں بلکہ کاروباری افراد اور کارپوریٹ اداروں میں بھی شدید مایوسی اور نظام سے بیگانگی جو ہے وہ پھیل گئی ہے۔ جس طرح سے بین الاقوامی ادارے اور پروفیشنل پاکستانی یک کے بعد دیگرے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس سے حالات کی سنگینی کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی درست ہے کہ نہ جانے کتنے ملک چھوڑنے کے لیے پابند رکاب بیٹھے ہیں، جو اس نظام پر بڑھتے ہوئے عدم اعتماد اور مایوسی کا اظہار ہے۔ ایک ستم یہ بھی ہے کہ جی آمدنی کا ایک بڑا حصہ بلا واسطہ ٹیکسوں میں چلا جاتا ہے، جیسے کہ سیلز ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس۔ یہ دونوں ٹیکس جو ہیں تمام شہریوں پر یکساں بوجھ ڈالتے ہیں، چاہے ان کی آمدنی کم ہو یا زیادہ۔ ایک طرف پاکستان کے معاشی مسائل، صنعتی پیداوار میں کمی اور مہنگائی قوت خرید کو گھٹا رہی ہے، تو جناب دوسری جانب بلند شرح سود اور مہنگی توانائی جو ہے ملک میں سرمایہ کاری کو جو ہے کم کر رہی ہے، ڈسکریج کر رہی ہے۔ یعنی کہ عام پاکستانی کے لیے بھاری براہ راست ٹیکس اور 18% سیل ٹیکس کے ذریعے زندگی کو جو ہے مشکل ترین بنا دیا گیا ہے۔